ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليك الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به فقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم. محترم سامعین، ابھی جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں وہ سورہ حجر کی آیات ہیں جو 14ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. یہ سورت مکی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ مکی جو سورتیں ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پہ جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب معاشرہ تھا، ہجرت سے پہلے وہ کفار مکہ ہوا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے جس اسلوب سے مخاطب کیا ہے قرآن کریم کے اندر، وہ اسلوب ہے کائنات کے اندر غور و خوض کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو مختلف نشانیاں رکھی ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹوں کے درمیان ان کی زندگی بسر ہوتی تھی تو اس کا حوالہ دیا گیا. پہاڑوں کے درمیان وہ رہتے تھے، کھلی آسمان کے نیچے ان کے شب و روز گزرتے تھے. ان تمام چیزوں کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے معاشرے کو دین اسلام کی طرف بلایا ہے. ایک اور چیز، اس وقت جو صحابہ کرام ایمان لانے والے ہوتے تھے ان کو بہت زیادہ اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مکی صورتوں میں ان کو تسلی بھی دی ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دن و رات گھٹتے رہتے تھے امت کے غم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گزشتہ امتوں کا حوالہ دے کر، گزشتہ انبیاء کا حوالہ دے کر کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرز کا معاملہ ہوا. یہ مکی صورتوں کی خصوصیات ہوا کرتی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ پڑھ دوں، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر تشریح پیش کی جائے گی. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک دن وہ وقت بھی آئے گا کہ جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ پچھتا پچھتا کر بار بار حسرت اور افسوس کے ساتھ کہیں گے کاش ہم نے اس قرآن کے سامنے، نبی کی دعوت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، اے رسول آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یہ کھائیں پیئیں
خوب مزے کریں اور ان کی امیدیں، ان کی آرزویں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، فسوف یعلمون، یہ ان قریب جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم نے اس سے پہلے جتنی بھی بستیاں ہلاک کی ہیں اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی ہوئی تھی۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، یہ لوگ جو آج آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں یہ کہتے ہیں آپ سے کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے تو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، جب وہ اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت بھی نہیں دی جاتی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رہا یہ ذکر تو اس کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان بھی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے گزشتہ قوموں کے اندر بہت سارے رسول بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان قوموں کے پاس جو بھی رسول آئے قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، مجرمین کے دلوں میں ہم تو اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں۔ لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے اور پہلے لوگوں کا طریقہ اور روش بھی یہی رہی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں دن دہاڑے چڑھنے لگیں پھر بھی لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، وہ یہ کہیں گے کہ ہماری نگاہیں خیرہ کر دی گئی ہیں، ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو قرآن کریم کی صداقت کی گواہی کی۔ قرآن کریم کی صداقت کے سلسلے میں جو نشانیاں ہیں خود قرآن کریم کے اندر اور کائنات کے اندر جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو بیان کیا۔ اس کے بعد پھر جو لوگ قرآن کریم کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، جو انکار کی روش اپنا رہے ہیں دنیا میں، وہ کل قیامت کے دن جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ان کا کیا عالم ہوگا، ان کی کیا حسرت، کیا تمنا ہوگی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان دنیا ہی میں اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، اپنے اعمال کو درست طریقے پر لے آئے، ورنہ کیا ضرورت بتانے کی اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں یہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے درمیان معاشرے کے جو بڑے افراد ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھو اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ طرح سے الگ الگ اسلوب سے بچوں کو نصیحت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو اپنے بندوں کے ساتھ نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو الگ الگ انداز میں، الگ الگ اسلوب میں نرمی کے ساتھ سمجھاتا ہے۔ گزشتہ قوموں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کا حوالہ دے کر سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہارا بھی حشر ایسا ہو سکتا ہے۔ الف لام را، اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ آپ کو بتایا گیا ہوگا اس سے پہلے بھی کہ ان حروف کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں۔ مقطعات اصل میں کہتے ہیں ایسی چیز کو یا ایسے حروف کو جنہیں کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس سے جو جسٹ آگے آیا ہے دل، اس میں تا لام کاف 3 حروف ہیں، لیکن اس کو تا لام کاف نہیں پڑھا جاتا، دل پڑھا جاتا ہے۔
اس کے برخلاف جو پیچھے شروع میں 3 حروف ہیں الف لام را الرا نہیں پڑھا جاتا ہے، الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان حروف کی معانی کے سلسلے میں قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر ہمیں کسی طرح کی صراحت ملتی ہے، صحابہ کرام سے بھی روایات اس سلسلے میں نہیں ملتی ہے کہ ان حروف کے معنی کیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں ان حروف کو نازل کیا ہے، ان کا کیا مقصد ہے۔ ایک دوسرے ناحیے سے اگر ہم سوچیں تو یہ ایک قرآن کا اعجاز ثابت ہوتا ہے حروف کے اندر بھی کہ چند حروف کے مجموعے سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے کلمات، پھر اس سے جو ہی اس کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے، ایک کتاب کی شکل میں، ایک پورے مسودے کی شکل میں وہ چیز تیار ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے بہت آسان کر کے اتارا ہے، اگر کوئی شخص اس کو سمجھنا چاہے تو بہت آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ان لوگوں کا سب سے بڑا الزام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کی امانت داری میں ہمیں کوئی شک ہے، آپ کی صدق و وفا میں ہمیں کوئی شک ہے، اس میں انہیں کوئی شک نہیں تھا، اس کی گواہی وہ نبوت کے بعد بھی دیتے تھے۔ لیکن وہ جو الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن محمد پر اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، یہ خود محمد کا گڑھا ہوا ہے، یہ ان کا الزام تھا۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اسلوب کے ذریعے سے خود انہیں چیلنج کیا کہ جو اسلوب قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اختیار کیا ہے انسانوں کے بس میں یہ نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ چیلنج کیا گیا۔ دوسرے خود 3 الفاظ کا مجموعہ الف لام را، اس کا مفہوم نہیں معلوم، وہ اہل عرب ہیں، زبان دانی کا انہیں دعویٰ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ نہیں چاہے تو وہ اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ نشانیاں ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی۔ تلک یہ اشارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو چیز ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہو۔ ہر زبان کی الگ الگ اصطلاحات ہوتی ہیں، عربی زبان میں اگر کوئی چیز ذہن میں پہلے سے موجود ہے، کوئی سلسلہ چل رہا، بات چل رہی ہے، تو اس کو معبود ذہنی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی چیز جو ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہے اس کی طرف کسی لفظ سے اشارہ کیا جاتا ہے، وہ بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی ذہن میں فوراً آ جاتا مخاطب کو۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورت کے اندر جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جو حقائق بتائے جا رہے ہیں، ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ آیات الکتاب، یہ جو حقائق ہم بتا رہے ہیں یہ اس کتاب کی نشانی ہے، اس کتاب کے برحق ہونے کی۔ اس کتاب پر تمہیں شک ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ کتاب بقرآن مبین، اور خاص طور پر قرآن مبین، کتاب کے اندر آسمانی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، توریت، انجیل، زبور، ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ بعض مرتبہ صرف قرآن کریم کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے، بعض مرتبہ جتنی آسمانی کتابیں اس سے پہلے قرآن سے پہلے آ چکی ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، اب یہاں سے اصل بیانیہ شروع ہوتا ہے قرآن کریم کا کہ بار بار جو لوگ انکار کی روش اپناتے رہے دنیا میں، وہ بار بار حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہیں گے، ان کی دلی خواہش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانی احساسات کی جو تعبیر کی ہے یود کے ذریعے سے، اس لفظ کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ انسان کی جو دلی خواہش ہوتی ہے کسی چیز کے سلسلے میں، اس کے احساس کی ترجمانی کے لیے یود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب انسان آخرت کے اندر سارے حقائق کو دیکھ لے گا، اس وقت پانی کا پانی، دودھ کا دودھ ہو جائے گا، حق و باطل بالکل واضح ہو جائے گا، جہنمیوں کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، اور جو اہل جنت ہوں گے ان کا خوش آمدید کیا جائے گا، ان کا استقبال کیا جائے گا فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے۔ اس وقت جو ان کی دلی کیفیت ہوگی اس کی ترجمانی اللہ تعالیٰ نے کی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ بھی دنیا میں اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہوتے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی جا رہی ہے، ایک طرف قوم کو متنبہ کیا گیا انجام سے، دوسری طرف قوم کا رسول، قوم کا نبی جو قوم کے غم میں ہر وقت گھومتا رہتا ہے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ کی کیفیت بسا اوقات ایسے ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ اپنی جان دے دیں گے امت کے پیچھے،
تو آپ کو تسلی دی گئی ذرہم، انہیں چھوڑ دیجیے ان کے حال پر، آپ کا کام پیغام پہنچانا تھا، آپ نے پیغام پہنچا دیا، یأکلوا ویتمتعوا، دنیاوی زندگی میں انہیں کھانے پینے دیجیے، عیش مستی کرنے دیجیے، خوب موج کرنے دیجیے، ویلہہم الامل، ان کی جو امیدیں آرزویں اور تمنائیں ہیں جن کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ان تمناؤں میں انہیں الجھنے رہنے دیجیے، فسوف یعلمون، قیامت کے دن یہ سب کچھ جان لیں گے۔ کفار کا ایک مسلمانوں پر یہ اعتراض، بلکہ استہزائی طور پہ وہ مسلمانوں کو یہ بھی کہتے تھے کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب بندے ہو، جس طرح تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان لانے کے بدلے جنت دے گا، تو پھر دنیاوی زندگی میں اس طرح تمہاری یہ خستہ حالی کیوں؟ تم اتنے پریشان کیوں رہتے ہو؟ ہماری حالت دیکھو، ہم تو تم سے اچھے ہیں، ہمارے پاس تم سے زیادہ مال و جائیداد ہیں، لیکن تم تو بری حالت میں ہو۔ تو ایسے مسلمانوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اس روش کو اپنانے والوں کو بتایا جا رہا ہے فسوف یعلمون، کہ دنیا میں ہم فیصلہ نہیں کریں گے، ان کا فیصلے کا دن ایک متعین ہے۔ وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم، اور ان کا ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے اگر واقعی تم برحق ہو، تم مومنو برحق ہو، تو تمہارا رب ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ ہم روش انکار کے اپنا رہے ہیں، تمہیں عذاب دیا جائے تب ہم دیکھیں ہم مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وما اهلكنا من قرية، عذاب ہم دیتے ہیں لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب ہم اپنی حجت تمام کر دیتے ہیں اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے مخصوص بندوں کے ذریعے، تب ہم کسی قوم کے خلاف عذاب کا معاملہ کرتے ہیں۔ وما اهلكنا من قرية الا ولها کتاب معلوم، قرآن کریم ہی کے اندر جگہ جگہ آیات میں اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر قوم کو ہر ممکن درجے تک مہلت دی، لیکن جب وہ اپنی آخری حد کو پہنچ گیا، سرکشی کی آخری حد کو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی گرفت کی، ان کو مضبوطی سے پکڑا۔ ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون، اور جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اس وقت پھر مہلت نہیں دی جاتی، ذرہ برابر بھی کوئی اپنے وقت سے نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے، نہ قبل از وقت کسی کی ہلاکت ہو سکتی ہے نہ بعد از وقت، بلکہ جو وقت اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے اسی میں اس کو ہلاک ہونا ہے، اگر اس کی روش اللہ کے احکام کو، اللہ کے رسولوں کو، اس کی کتابوں کو جھٹلانے کی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور وہ یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ انکار کرنے والے کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے اپنے آپ کو اسی حیثیت سے پیش کرتے تھے کہ میرے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری ہدایت کا سامان، تمہاری نصیحت کا سامان نازل ہوتا ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ۔ تو وہ استہزاءً کہتے تھے کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہو رہا ہے، یعنی جس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ پر اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کی چیزیں نازل ہو رہی ہیں، انک لمجنون، تو پاگل ہے، مجنون ہے، تم اتنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہو، تمہاری قوم جو تم پر ایمان لا رہی ہے اتنی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم اسی راہ پر رہیں گے، حالانکہ ہم تمہیں طرح طرح کے تمہارے سامنے پیشکش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے کفار نے الگ الگ طرح سے الگ الگ موقعوں سے پیشکش کی تھی کہ اگر آپ کی خواہش سرداری کی ہے تو ہم آپ کو سرداری بھی دیں گے، اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم آپ کے سامنے پورے عرب کی مال و جائیداد لا کے رکھ دیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں تو ہم یہ بھی کر لیں گے۔ یہ الگ الگ طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، وہ آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا خود کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، کہ ہم فرشتوں کو یوں ہی نازل نہیں کرتے، ہماری مشیت کے تحت ہر کام ہوتا ہے، ہم فرشتوں کو اسی وقت نازل کرتے ہیں جبکہ آخری فیصلہ ہونا ہو کسی قوم کا۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری قوموں کا فیصلہ ہو چکا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، حضرت ہود، اس سے پہلے قرآن کریم کے اندر سورہ ہود کے اندر ان تمام انبیاء کرام کا تفصیلی تذکرہ ہے جن کی قوم کے ساتھ ہلاکت اور تباہی کا معاملہ ہوا۔ یہ اس وقت نہیں ہوا بلکہ ان کے نبی نے ان کے درمیان ایک لمبا عرصہ گزارا، ہر ممکن کوشش کی انہیں دعوت کی راہ پر لانے کی، دین کے راہ پر، لیکن جب وہ اپنی روش سے، اپنی ہر دھرمی سے بالکل نہیں ہٹے بلکہ اس میں آگے جاتے رہے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف
اقدام کیا اور ان کا انجام تباہی کا ہوا. وما كانوا اذا منظرين، جب ہم فرشتوں کو نازل کرتے ہیں تب انہیں مہلت نہیں دی جاتی. ابھی تمہیں مہلت مل رہی ہے، ابھی تمہیں مہلت دی جائے گی، لیکن اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی. جہاں تک اس قرآن کے سلسلے میں ان کا یہ طنز ہے کہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے سلسلے میں کہہ رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہاں ہمیں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. عربی کے اندر جو محاورات ہوتے ہیں، جب تاکید کے لیے کسی لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، جب کسی بات کو مؤکد کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے تاکیدی الفاظ ہوتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کئی الفاظ ایک ساتھ استعمال کیے. انا، بے شک ہم، نحنو کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیں، نزلنا، ہم ہی نے نازل کیا، الذکر، اس ذکر کو، اس نصیحت کی چیز کو جس کے سلسلے میں آپ کو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو پاگل ہے، تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تم پر نصیحت نازل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور میں رب ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ہی نازل کیا اس کو. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ان کے نہ ماننے سے، ان کی سرکشی سے، ان کی ہردرمی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمے ہے. ایک طرف اللہ کے رسول کو تسلی بھی دی گئی، یہ جو آپ کو الزام لگا رہے ہیں آپ پر، یہ کتاب تو آپ پر آپ کی خواہش سے نہیں نازل ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تمنا کی ہو، کوئی آرزو کی ہو کہ مجھ پر کوئی کتاب نازل ہو، مجھے رسول بنایا جائے. یہ ہم نے آپ کو دیا ہے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کتاب کا پیغام بھی ہمیں دنیا تک پہنچائیں گے، اور قرآن کریم کی حفاظت کا اور اس دین اسلام کی حفاظت کا جو اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں الگ الگ طریقہ اختیار کیا، پوری تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے. کس طرح دشمنان اسلام نے الگ الگ موقعوں پر قرآن کریم کے سلسلے میں، دین احکام کے سلسلے میں الگ الگ طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں میں سے، انسانوں ہی میں سے کچھ ایسے بندوں کو بھی پیدا کیا جنہوں نے دشمنوں کے شکوک و شبہات کا، ان کے سارے الزامات کا جواب دیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یہ ہماری حفاظت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اب پھر پچھلی امتوں کی ایک مثال، ایک جھلک دکھلائی گئی. نبی کو تسلی بھی دی جا رہی ہے ساتھ ساتھ کہ ان کی جو روش ہے یہ پرانی قوموں کی بھی رہی ہے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی گزشتہ لوگوں کی جماعتوں میں، الگ الگ گروہوں میں، الگ الگ قوموں میں رسول بھیجے ہیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب ان کے پاس کوئی رسول آئے انہوں نے ان کے ساتھ مذاق اڑایا، مذاق کا معاملہ کیا، ان کی کھلی اڑائی. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، مجرمین کے دلوں میں اسی طرح ہم اس کو ڈال دیتے ہیں. مولانا مودودی نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ وہ نَسْلُكُهُ میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع انہوں نے ذکر کو بتایا کہ اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرمین کے دلوں میں سلاخوں کے مانند گزار دیتے ہیں. یعنی یہ کہ یہ کتاب مومن کے لیے تو ایک تحفہ ہے، ایک عظیم نعمت ہے جس کو پا کر وہ دلوں میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، جس کے احکام پر عمل کرتے ہیں. لیکن یہی کتاب جو دشمنان ہیں، جو نہیں ماننے والے ہیں، جو مجرمین ہیں، ان کے لیے ایک سلاخ کے مانند ہے. ایسا لگتا ہے ان کو جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے سینے میں سلاخیں ڈال دی گئی ہیں، ایسا ان کو محسوس ہوتا ہے. یہ ترجمہ کیا گیا ہے. دوسرے مفسرین نے نسلُكُهُ میں ہو ضمیر کا مرجع ضلالت اور گمراہی کو دیا ہے کہ اس گمراہی کو جو پچھلی قوم کے اندر گمراہیاں رہی ہیں، ان کے اندر چونکہ ان کی بھی یہی عادات ہیں، تو اس گمراہی کو جو پچھلی قوموں کے اندر بھی رہی ہے ہم نے ان کے دلوں میں بھی اسی طرح ڈال دیا ہے. سرکشی، ہر دھرمی، نہ ماننا، یہ ساری چیزیں پہلے کے لوگوں کے اندر بھی تھی اور ان کے دلوں میں بھی ہم نے یہ چیز ڈال دی ہے. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اگر کسی روش پر قائم رہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان لانے کے لیے شرط ہے جب تک وہ اپنی عقل کو، اپنے فہم کو، اپنے ذہن و دماغ کو اللہ تعالیٰ نے جو اسے حواس سے خمسہ عطا فرمایا ہے ان کو استعمال کر کے جب تک وہ کائنات کے اندر اور خود اس کتاب کے احکام کے اندر غور نہیں کریں گے تب تک انہیں حق بات سمجھ میں نہیں آئے گی. حق بات کو سمجھنے کے لیے اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، ہر چیز کو کھلا رکھنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ ان میں سے بھی ایمان لائے، لیکن کب؟ جب انہوں نے غور و خوض کیا. اس وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے تھے شروع دور میں، وہی بعد میں دین اسلام کے بڑے محافظین میں سے ہوئے. تو یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے
اپنی عقل کا صحیح استعمال کیا. جب تک وہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں، موروثی تقلید میں پڑے رہے، جب تک انہیں یہ لگا کہ دین وہی ہے جس کی ہم آباء و اجداد سے، جس کا سلسلہ ہمارے درمیان چلا آ رہا ہے، تب تک وہ راہ حق پر نہیں آ سکتے. لیکن جب انہوں نے اپنی عقل کا، اپنے ذہن و دماغ کا استعمال کر کے اس میں غور و خوض کرنا شروع کیا تو ان کے سامنے حقائق واضح ہو گئے. وقت خلت سنت الاولین، اور اولین کی گزشتہ لوگوں کی یہی روش جاری رہی ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اچھا، یہ آپ سے یہ مطالبہ یہ بھی کرتے تھے کہ فرشتوں کے نزول کا یہ کیا کہ فرشتے کیوں نہیں آ جاتے؟ اگر واقعی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں، قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے، تو ذرا ان فرشتوں کی ایک جھلک ہمیں بھی دکھلا دیجیے، ہم مان جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ان کو فرشتے دکھلا دیں تو یہ ایمان لے آئیں. تاکہ اگر ہم آسمان کے دروازے کھول دیں ان کے لیے، جس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں، آسمان کیا چیز ہے جس کا علم کسی کو نہیں، اگر اس کے دروازے ہم کھول دیں اور یہ اس میں کھلی آنکھوں سے اس میں چڑھیں، اس کے اندر داخل ہو جائیں، پھر اگر داخل ہو جائیں تو وہ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ لقالوا انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، ہم سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، یہ وہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ان کی روش ہے دھرمی. لقالوا انما سکرت ابصارنا، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے. دوسرا الزام یہ ہوگا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی یہ اس طرح ان کے مطالبات کو، اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ان کے مطالبات کو پورا کر دیں، ہم فرشتوں کو دیکھنے کا من کر رہا، فرشتے دکھا دیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آسمان سے کوئی بات، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمیں کوئی عذاب دیا جائے تو ہم مان جائیں. ایسا نہیں ہے. جب تک یہ اپنی عقل و شعور کا استعمال نہیں کریں گے تب تک انہیں حق کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک چیز قرآن کریم کے اندر، جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ گزشتہ قوموں کے جو احوال بیان کیے جاتے ہیں ہمارے سامنے، وہ صرف ان کے احوال بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ہر آیت کا مخاطب ہم میں سے ہر شخص ہوتا ہے. میں خود ہوں، آپ میں سے ہر شخص قرآن کریم کی آیت کے مخاطب ہیں. اس لیے کوئی بھی چیز جب بیان کی جا رہی ہے تو ہمیں اس کو اپنے اوپر فٹ کرنا چاہیے، حالات حاضرہ سے فٹ کرنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ انکار کی روش ہمارے اندر بھی تو نہیں پائی جاتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن کریم، حدیث نبوی ہمارے سامنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہم اس کی الگ الگ تعویلات کرتے ہیں. ایسا ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں ہم اپنی خواہشات کے مطابق ان کی تعویلات کر لیتے ہیں. حالانکہ خدا کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہم غلط طریقے سے اس کی تعویل کر کے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور جو احکامات قرآن کریم کے اندر بیان کیے جاتے ہیں ان پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه واغفر من قبله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله